چاہے ہماری ریسنٹلی اسلام آباد میں 2 ہفتے قبل ہی جمعے کے دن ہی، آج کا جمعے کا دن ہے، مسجد میں خود کا حملہ ہو، اس طریقے کے واقعات ہمیشہ ہوتے رہے ہیں. اور اس وقت جس طریقے سے بھارت کی پراکسی بن کر، بھارت کی بی ٹیم بن کر طالبان رجیم پاکستان پر افسوسناک طریقے سے، شرمناک طریقے سے حملے کر رہی ہے، تو پاکستان جس نے ہمیشہ صبر کا دامن رکھا، جو کہ ایک سنجیدہ ملک ہے، اس نے جس طریقے سے ہماری فورسز نے منہ توڑ جواب دیا ہے اس وقت اس افغان طالبان رجیم کا، اس میں ہماری پوری قوم، پاکستان کی کروڑوں عوام اپنی پاک فوج کو، اپنی ایئر فورس کو، اپنی نیوی کو، تمام فورسز کو سلام پیش کرتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی تمام اس فورس کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے. جس طریقے سے آپ نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، اور آج پھر بھارت کی پراکسی لڑنے والے اس افغان طالبان رجیم کو جس طریقے سے جو ان کی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری بہادر افواج کے ساتھ ہیں. جو میں 27 فروری کی بات کر رہا تھا، آج 27 فروری کو ایک اور تاریخی کام ہوا تھا. آج 27 فروری ہے. 27 فروری 2019 کو ابھی نندن بھی پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی تھی، اور آپ دیکھیں آج ہی کی وہ 27 فروری 2026 ہے کہ آج بھی ابھی نندن کا جو ملک ہے اس کو ایک اور شکست نصیب ہو رہی ہے. کیونکہ جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو ایک تاریخی اور عبرتناک شکست دی، بھارت میں یہ ہمت تو نہیں ہے کہ وہ کھل کر سامنے آ سکے، تو ان کی جو پراکسیز ہیں بھارت کی، وہ افغان طالبان رجیم کے طور پر یا کبھی BLA کے طور پر، وہ پاکستان میں اس طریقے کی دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں. تو آج اسی 27 فروری کو بھارت کو اور ان کی پراکسیز کو ایک اور دھول چاٹنی پڑی، ایک اور عبرتناک شکست ہوئی. کیونکہ پاکستان، ہم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن کا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، پاکستانی قوم ہمیشہ پرامن قوم ہے، پاکستانی قوم ہمیشہ صبر کا اور امن کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے. لیکن اور پاکستانی قوم ڈائلاگ پہ بات کرتی ہے، پاکستانی حکومتیں نے ہمیشہ ڈائلاگ پہ انہوں نے میسر کیا ہے. پاکستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کو حل کریں، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی پاکستان کی اس شرافت کو کمزوری سمجھے گا تو پاکستان کو منہ توڑ جواب دینا آتا ہے. اور حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو ان لوگوں کو، ان ہمسایوں پہ جس پہ پاکستان نے برسہ برس تک احسانات کیے، اور اس کی ہمیں بہت طویل جو ہے اس کی پرائز پے کرنی پڑی. آج دن تک پاکستانی قوم جو پرائز پے کر رہی ہے، وہ اپنے جو اس وقت جو افغان پناہ گزینوں کو ہم نے اپنے پاس آباد کیا، اس کی پرائز آج دن تک ہم لوگ ادا کر رہے ہیں. یہ کلیشن کاف کلچر پاکستان میں، یہ ہیروئن کلچر پاکستان میں، یہ سارا کراس بارڈر جو ہے وہ افغانستان سے آیا. لیکن کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک تھا، ہم نے ایک ہمدردی کے بنا پر، ایک اچھے مسلمان ہونے کی بنا پر ہم نے ان کی مدد کی. اور آج جو ہے وہاں کی ہی حکومت، وہ افغان طالبان رجیم جو ہے، وہ اپنے ہی ملک پر جو ہے وہ افسوسناک اور شرمناک، مطلب اپنے پڑوسی پہ جس کے احسانات اس کے اوپر تھے، افسوسناک اور شرمناک واقعات کر رہے ہیں. تو اس کی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. اور یہ آج کی محفل ہماری کسی اور ٹاپک پہ تھی، لیکن میں کیونکہ آج دن اتنا امپورٹنٹ ہے، جب ملک میں جنگ چل رہی ہو، یہاں پہ بیٹھ کے میں اگر سیاسی باتیں کر رہا ہوں، مجھ سے اگر آپ سوال پوچھ رہے ہو جی PTI کا اور MQM کے بارے میں، تو میں نے ان کو کہا اپنے دوستوں کو کہ آج میں اس طریقے کا کوئی جواب نہیں دوں گا. آج ہماری طرف سے پیغام یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں، پوری پاکستانی قوم ایک ہے. ہماری سیاسی جماعتیں الگ ہو سکتی ہیں، ہماری مذہبی جماعتیں ایک الگ ہو سکتی ہیں، ہماری سوچ الگ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے معاملے میں پوری قوم ایک ہے. تو میں نے کہا آج یہ کہا کہ جی آج مجھ سے میری ریکویسٹ ہوگی کوئی بھی سیاسی سوال نہ ہو، باقی آپ کے جو سوالات ہوں گے اس کے جواب کے لیے ہم موجود ہیں. لیکن آج ہمارا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، ایک پیغام ہونا چاہیے کہ پوری پاکستانی قوم ہم ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ان دہشت گردوں کے لیے اور ملک کے دشمنوں کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ پاکستان پہ کوئی بھی میلی آنکھ رکھے گا تو پاکستان اس کو عبرتناک شکست نصیب کرائے گا انشاءاللہ. تو اب میں آ جاتا ہوں جی
جو آج کی جو خاص یہ محفل آج رکھی ہے انہوں نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ایک اگر کبھی کو رول دکھا جائے گا تو یہ آپ کو یہ ملے گا کہ صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بہت کوششیں کی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ میڈیا فرینڈلی رہی ہے، حالانکہ اس کے سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میڈیا ٹرائل کا اگر سب سے بڑا کوئی شکار رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے.